بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، وفي رواية وكثرة ذكر الله تعالى. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مختلف اسباب، مختلف موانع رکھنے کے ساتھ ہم کو اپنی ذات تک، اپنی رضا تک پہنچنے کا مکلف کیا ہے. دنیا میں ایک تو شیطان ابلیس لعین نے اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسمیں کھا کر یہ عہد کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی ذریت کو گمراہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کروں گا. دوسرا، ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک نفس لگا ہوا ہے. ہر انسان کا اپنا نفس، اور یہ نفس مختلف اسباب کی بنا پر بدی کی طرف، غفلت کی طرف اور گناہوں کی طرف میلان رکھتا ہے. اس کو اللہ کی اطاعت کے بجائے اللہ کی نافرمانی کی جتنی شکلیں ہیں، اس کو مجاہدات کے بجائے لذت شہوات، اس میں زیادہ رغبت ہے. ایک طرف ہم کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور آپ جانتے ہیں ایمان کا سب سے بڑا خاصہ ہے اطاعت. ایمان، مومن کا مطلب ہے مطیع، ماننے والا. جو ایمان والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر کے زندگی گزارے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے نے گویا ایک اقرار کر لیا ہے کہ مجھے حکومت، مجھے حکم اللہ ہی کا ماننا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مجھے چلنا ہے. اسی کا نام اطاعت ہے. تو ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، اور نفس کا تقاضا، نفس کی چاہت ہے کہ وہ اس کے خلاف کرے. یہ کشمکش ہر انسان کو بالغ ہونے کے دن سے لے کر موت تک پیش آتی رہتی ہے. ہر وقت جہاں کہیں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، وہ دن میں ہو، رات میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر ایک کو یہ کشمکش پیش آتی رہتی ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی محنت کا محور یہی تھا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ نفس کی غلامی سے آپ کیسے بچیں گے، نفس کی غلامی سے کیسے نکلیں گے، اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے بندے صحیح معنوں میں کیسے بنیں گے. وہ ساری نزاکتیں، وہ سارے طریقے بتائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. مناجات مقبول میں الحزب العظم میں یہ دعا آئی ہے: اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک. اے اللہ، ہمارے دل، ہمارے اعضائے بدن،
ہماری پیشانی کے بال سب تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ لم تملکنا منہا شیئا، تو نے ہم کو ان میں سے کسی چیز کا مالک نہیں بنایا، یعنی پورا اختیار تو تیرا ہے۔ ہمارے اعضائے بدن تو جو چاہے گا وہ کریں گے۔ لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا، اے اللہ جب تو نے ہی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ ہمارے بدن کے تمام اعضاء کا مالک تو ہے، تم نے ہم کو مالک نہیں بنایا، ہم کو با اختیار نہیں بنایا۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا، تو اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار بن جا۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور تو ہی ہم کو سیدھے راستے کی رہبری فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ ایسی دعا ہے، اس میں عبدیت ظاہر کرنے کے ساتھ، اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا کہ اللہ آپ ہی ہمارے مددگار بن جائیے، تو پھر ہمارے یہ اعضاء تیرے حکم کے مطابق چلیں گے، اس کے خلاف نہیں چلیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کی آنکھ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلے، بندے کے پاؤں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو، ہاتھ، زبان، کان، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ چلے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ ولی بن جائیں گے۔ فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا، تو ہی ہمارا دوست بن جا۔ ولی کے معنی دوست، مددگار، معین۔ ایک اور دعا بھی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا فإنک خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اس میں بھی یہی مضمون ہے، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما۔ نفس ہے اور اس میں تقوی آ گیا، اب اس سے خطرہ نہیں ہے، اب یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اس میں تقوی آ گیا، خدا کا خوف۔ یہ تقوی آتا ہے نفس میں تربیت سے، نفس کی نگرانی کرنے سے۔ انبیاء کرام سے لے کر امت کے ہر فرد نے، تمام نیک لوگوں نے، تمام صالحین نے، اولیاء اعظام نے اپنے نفوس کا محاسبہ کیا، اپنے نفوس کی نگرانی کرتے رہے اور زندگی بھر کرتے رہے۔ نفس کی نگرانی، دل کی، نفس کی جب نگرانی ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی نفس کے دھوکوں میں نہیں آتا، نفس کے دھوکوں سے بچ جاتا ہے۔ نگرانی ضروری۔ غفلت، نفس میں کیا کیا چاہتے پیدا ہو رہی ہے، آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نفس گناہوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، گناہوں کو سوچ کر ان سے لذتیں لے رہا ہے، آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی اس کو اس کا نفس کہاں کہاں ڈستا رہے گا نہیں کہہ سکتا۔ عبادت کرا کر بھی اس کا نفس اس کو دھوکہ دے گا۔ یہ نہیں کہ گناہوں میں آدمی کو مبتلا کر کے گنہگار بنائے، عبادت کی ہے، عبادت کے اندر مسجد میں ہے آدمی، پہلی صف میں ہے، یہاں نفس کا حملہ جاری ہوگا۔ آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، نفس کے حملے اس کے اوپر جاری ہوں گے۔ نفس کی نگرانی یہ ضروری ہے۔ اگر آدمی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی روزی کھاتا ہے، اس روزی سے جو طاقت حاصل ہوتی ہے، اسی طاقت سے وہ پھر گناہ کرے اور اس گناہ سے اس کو لذت بھی حاصل ہو، یہ عبدیت کے بالکل سراسر برخلاف اللہ کے بندہ ہونے کی جو صفت بندے کی ہے، شان ہے، تو اس کے بالکل سراسر خلاف، بلکہ ایک طرح کی بغاوت ہے کہ جس خدا کی دھرتی پر ہم جی رہے ہیں، جس خدا کی روزی، جس خدا کی طاقت سے ہم چل پھر رہے ہیں، اسی طاقت سے گناہ کرے۔ آدمی محاسبہ کرے۔ گناہ میں ضرور لذتیں ہیں، لیکن یہ لذتیں، ان لذتوں کو اگر آدمی اگر سوچے گا تو ان لذتوں کو پامال کرنا اور ان آرزوؤں کا خون کرنا، جب بھی گناہ کا ارادہ ہوگا اور اس کی لذتیں سامنے آئے گی، آدمی کے لیے اس کا خون کرنا آسان ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ولی اور مددگار بنیں گے۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، ہر وقت آدمی کے دل میں یہ آواز آئے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بارے میں پوچھ لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ بس یہ استحضار، الم یعلم بان اللہ یرا۔ بہت سے ساتھیوں کو شکایت ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ چھپتے نہیں، لیکن یہ احساس پیدا ہونے کے بعد ہم علاج کی طرف ذرا قدم بڑھائیں گے، ذرا ہمت دکھائیں گے۔ نفس اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف وہ، یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف وہ چل سکے۔ ہم ذرا سی ہمت کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے اور گناہ کے بیچ میں اپنے خوف کو حائل کر دیں گے، اللہ کا خوف حائل ہو جائے گا۔ گناہ کے اسباب ہوں گے لیکن آدمی گناہ کی طرف بڑھے گا نہیں، ذرا قدم نہیں بڑھائے گا۔ گناہ کے اسباب سارے موجود ہیں، کب؟ جب کہ آدمی خود ہمت کرے گا، ارادہ کرے گا، بس اس وقت یہ سوچنا اللہ دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ دوپہر میں مولانا افضل صاحب نے ذکر کا جو طریقہ بتایا، اس میں بتایا کہ اللہ 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 پڑھتے وقت بیچ میں اس کا دھیان کرے، اللہ حاضری اللہ ناظری، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ دھیان جب بار بار آپ لائیں گے تو تنہائی ہوگی، گناہ کے سارے اسباب موجود ہوں گے، لیکن آدمی اس وقت کہے، اس کے دل میں آواز آئے گی اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہے، بس اب گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے موقع پر گناہ سے بچ کر، اس کے دل میں گناہ سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی لذت عطا فرمائیں گے، اس نیکی کی لذت جو لذت گناہوں کی لذت سے کئی درجہ بڑی ہوئی ہوگی۔ گناہوں کی لذت ہے تو کیا ہے؟ وہ لذت تو چند سیکنڈ کی ہے، اس کے بعد آدمی کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ گناہ میں نے کیا، تنہائی میں کوئی دیکھ لے گا تو۔ آدمی کتنے گناہ اپنی بیوی سے چھپ کر کرتا ہے، اپنے بیٹے سے چھپ کر کرتا ہے۔ میرے بیٹے کو پتہ چل گیا میں یہ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ خوف لگا رہتا ہے، اور یہ خوف ہمیشہ رہتا ہے۔ کوئی گناہ چاہے 2 سال پہلے کیا، دیکھیے آج کل فائلیں کھل رہی ہے تو ہر ایک کو، جنہوں نے بھی مزے اڑائے، ہر ایک کو ڈر ہے بتانے ہمارا نام کون سی صبح کو اخباروں میں آ جائے گا۔ وہ گناہ کیا تھا کئی سال پہلے، لیکن ڈر ابھی ہے، ان کی راتوں کی نیند چلی گئی، کتنوں کے عہدے چلے گئے، تو گناہ کے ساتھ خطرات لگے ہوئے ہیں۔ اور طاعت کے اندر اللہ کا خوف، اس کے ساتھ لذتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی کا ارادہ ہوا کسی پرائی اجنبی عورت کے اوپر نگاہ ڈالنے کا، لیکن اس نے اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو جھکا دیا اور اس پر نگاہ نہیں ڈالی۔ میرے بھائیوں، یہی حکم تصویر کا ہے، یہی حکم ویڈیو کا ہے۔ جی چاہا کہ اس کو جی بھر کے دیکھ لیں، لیکن اس نے اس کی طرف نظر نہیں کی اور اس کو وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی نیکی کرنے کی توفیق دیں گے جس کی حلاوت اور لذت وہ فوراً نقد محسوس کرے گا۔ نیکی کر کے جو لذت ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن اس سے پہلے گناہ سے بچنے کی لذت، گناہ سے بچنے کی آدمی کو جو خوشی ہوتی ہے وہ بھی نقد آدمی کو ملتی ہے۔ اس بندے کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں اس گناہ میں پڑنے سے بچ گیا، میں نفس کے حملے سے بچ گیا، یہ بھی خوشی فوراً ملتی ہے، فوراً۔ بس ایک قدم اپنی خواہشات کے اوپر رکھا، ایک قدم اپنی خواہشات کے اوپر رکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بہت طویل نہیں ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ میں آپ تک کیسے پہنچوں؟
ان کو جواب ملا دع النفس وتعال، اپنے نفس کو چھوڑو، یعنی نفس کے تقاضوں کو چھوڑو، نفس کے تقاضوں پر پاؤں رکھ دو، وتعال، اور آ جاؤ۔ بہت لمبا راستہ نہیں، نفس کے حملوں کو سمجھنا یہ بہت بنیادی بات ہے، اس لیے کہ ہمارا نفس ابھی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آدمی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں رکھی ہے، ایک اس کے اندر حیوانیت ہے، بہیمیت، اور ایک ہے ملکیت۔ بہیمیت یعنی جانوروں کی صفات، اس لیے کہ ہم جانور جتنے ہیں ان قسموں میں سے ایک حیوان کی ایک قسم ہے حیوان ناطق۔ جانوروں کا بدن بڑھتا ہے، جانور پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کا بدن بڑھتا ہے، جانور ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ جاتا ہے۔ بھائیو ذرا تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، اپنے آگے کی جگہ پوری کر لو، پیچھے ساتھیوں کے لیے جگہ ہو جائے گی۔ ہر ساتھی ذرا سا اپنے آگے کی جگہ پور کرے، ہلو اور ذرا ہلو، خالی جگہ پوری کر لو۔ اس طرف کونے میں جگہ خالی، اس کو ساتھی بڑھ جاؤ تک۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہیمیت جانور کی صفت ہے، کھانا، اپنی خواہشات پوری کرنا، ضرورت کے موقع پر غصے ہونا، اپنے مقابل کے اوپر حملہ کرنا، ضرورت پڑے تو اس کا خون کر دینا، اس کو پھاڑ کھانا، اپنی غذا کے لیے کسی سے بھی جھگڑا کرنا پڑے جھگڑنا، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانے پینے کا محتاج بنایا ہے، اس کا عادی بنایا ہے، کھا پی کر آدمی زندگی گزارتا ہے، تو اس کی صفات ہمارے اندر پیدا ہوتے، غصہ، شہوت۔ غصہ اور شہوت یہ دو بنیادیں ہیں، دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں ان تمام کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں۔ اسی لیے اہل تصوف کے ہاں غصے پر اور شہوات پر قابو کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ انسان میں سے غصہ ختم کر دیا جائے یہ طریقہ نہیں ہے، غصہ رہے گا۔ غصہ اپنی جگہ پر اچھی چیز ہے، اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے آدمی غصے سے کام لے گا۔ آپ کا حق کوئی ضائع کر رہا ہے، آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے غصہ چاہیے۔ کوئی آدمی حقوق عامہ کو ضائع کر رہا ہے، مثلا راستے میں چلنے کا سب کا حق ہے، کوئی راستے کو بند کر رہا ہے سب کے لیے، وہاں کوئی غصہ کرے گا تو وہ راستہ کھلا رہے گا، غصہ دکھانا پڑے گا وہاں جائز حد تک۔ شہوت ناجائز جگہ پر ناجائز طریقے پر پوری کرنا حرام، لیکن شہوت کو اس کے محل میں پورا کرنا صدقے کا ثواب۔ اس کا طریقہ بتایا کہ انسان میں شہوت ہے، لیکن اس شہوت کو نکاح کے راستے سے جائز طریقے پر پوری کرے گا۔ اور یہ بات تمام مذاہب، شہوت کے باب میں تمام مذاہب کی تعلیم یہی ہے کہ نکاح کے بندھن میں، ہر مذہب میں نکاح کا طریقہ ہے، اس بندھن میں بندھنے کے بعد خواہشات پوری کرنا کسی کے نزدیک برا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جانوروں کی صفات انسانوں میں ہے، بہیمیت، اور ایک طرف اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں جو روح ڈالی ہے وہ روح آسمانوں سے لائی گئی ہے، تو وہ اوپر سے آئی ہے۔ اس روح کے اندر فرشتوں والی صفات ہے، فرشتوں کا کام ہے اللہ کی اطاعت کرنا، بندگی کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ ہماری روح کے اندر اس انبیاء کرام اسی روح کو براہ راست خطاب کرتے ہیں، وحی جو آتی ہے وحی کے ذریعے سے اسی روح کی تربیت کی جاتی ہے، ایسی تربیت کی جائے کہ یہ روح بہیمیت کے تقاضوں کو سمجھے اور ان کے اوپر کنٹرول کرے۔
تو وہ انسان بھلا انسان بن جائے گا۔ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں کہ بہیمیت کی وجہ سے جو خرابیاں آدمی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اور آدمی کو جہاں جہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، آدمی کی روح ان تمام چیزوں کو اتنا سمجھے کہ بس ان نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ غصہ کیا، غصے کی جگہ پر کیا، غصے کے طریقے پر کیا، حد تجاوزی نہیں کی، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، تو اب اس غصہ کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ آنکھوں کا استعمال کیسے ہو، ہاتھوں کا استعمال کیسے ہو، زبان کا استعمال کیسے ہو، کتنا ہو، کہاں ہو، کانوں کا استعمال کیسے ہو، یہ باتیں روح کو وحی کی روشنی میں بتائی جاتی ہے اور روح اس سے تربیت لیتی ہے تو ان سب کو کنٹرول کرے گی۔ دل جو ہمارے تمام اعضائے بدن میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ اسی نفس کا مرکز ہے۔ نفس کے جتنے تقاضے وہ اسی دل میں پیدا ہوتے، اسی دل کو سنوارنے کی محنت ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے دل میں نفس کی باتوں کو ماننے کا مزاج ہے تو یہ دل بیمار کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے یہاں اس دل کو قلب مریض کہتے ہیں، قلب مریض، بیمار دل۔ اور کبھی بیماری مہلک ہوتی ہے تو یہ بیماری موت کا سبب بن جاتی ہے، وہ قلب بالکل مر جاتا ہے، قلب مردہ۔ مرے ہوئے آدمی کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، وہ مردہ اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ مریض آدمی کمزور ہو جاتا ہے، وہ ایک قدم چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دل کے امراض قرآن نے بیان کیے ہیں۔ نفاق دل کا ایک مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض، منافقین کے بارے میں کہا گیا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی؟ وہ بیماری نہیں جو کارڈیاک ڈاکٹر بتاتے ہیں، وہ بیماری نہیں۔ یہاں ایک دوسری بیماری بتائی جا رہی ہے جو روح میں پیدا ہوتا ہے۔ قلب میں بیماری آتی ہے تو روح کے اندر وہ بیماری آ گئی۔ ان بیماریوں کو سمجھنا، اسی کا نام ہے تزکیہ۔ تزکیہ، اسی لیے تزکیہ کی تعریف حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں فرمائی ہے، طہارت القلوب و طہارت النفوس و طہارت الابدان۔ تین چیزوں کو پاک کرنا، دلوں کو پاک کرنا، اپنے نفسوں کو پاک کرنا اور اپنے بدنوں کو پاک کرنا۔ پاکی جیسے کپڑے کی ہوتی ہے، بدن کی ہوتی ہے، ایسے نفس کی پاکی، دلوں کی پاکی۔ کس سے پاک ہونا؟ طہارت القلوب عن العقائد الباطلہ، دلوں کا پاک ہونا باطل عقیدوں سے۔ عقیدہ، کسی چیز کا یقین، یہ دل کے اندر بیٹھتا ہے۔ عقدہ کے معنی گرہ لگانے کے۔ دھاگے میں، رسی میں جب گرہ لگائی، گانٹھ لگائی جاتی ہے تو رسی کے دو ٹکڑے ایک ہو جاتے اور مضبوط ہو جاتے۔ یہ ٹکڑا اس سے جدا نہیں ہوگا، اس کو کھینچیں گے تو یہ بھی ساتھ میں آئے گا۔ دو الگ الگ کپڑوں میں گانٹھ لگا دی تو یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ تو ایسے عقیدہ، کسی چیز کا یقین دل میں ایسا جمانا کہ اس کو کوئی چھڑا نہ سکے، کوئی اس کے خلاف کیسی بھی بات کرے وہ دل میں سے نکل نہیں رہا ہے۔ جیسے اللہ کی توفیق سے ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے وجود کا ہم کو یقین ہے، خدا کی یکتائی پر ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہوا توحید۔ توحید کے خلاف کوئی کچھ بھی کہے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم شرک کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر توحید پر گرہ لگ گئی ہے۔ عقیدہ جو ہوتا ہے یقین کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، آخری نبی ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ باطل عقیدے جتنے ہیں ان سے ہم اپنے دل کو خالی کرنا۔
بعض مرتبہ آدمی دوسروں کی باتیں سن کر، آج کل تو نیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کر کے، جو کتاب ہاتھ میں آئی اس کو پڑھ کر، جو مضمون سامنے آیا اس کو پڑھ کر اس کا نظریہ بدلتا ہے، نظریہ بدلنے کے ساتھ اس کا کبھی عقیدہ بدل جاتا ہے اور وہ غلط چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ جتنے غلط مذہب والے ہیں دیکھیے، ان کے دلوں میں غلط بات بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ایسی جیسے ہمارے دل میں توحید پکی بیٹھی ہوئی ہے، ان کے دل کے اندر شرک کا پکا بیٹھا ہوا ہے۔ بڑا ذہین ڈاکٹر ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پتھر سے کیا ہوتا ہے۔ وہ نہیں، وہ اس کے ساتھ وہی ایک حقیقی معبود جیسا معاملہ کرتا ہے۔ ذہین آدمی ہے، جج صاحب ہے، ان کی عقل پر سب حیران ہیں، ان کا علم نالج اتنا ہے، لیکن غلط عقیدے کو مان کر وہ بھی کسی کے سامنے اپنا سر جھکا رہے، کیونکہ ایک چیز کا دل میں یقین بیٹھ گیا، وہ اس کے خلاف کو نہیں مانے گا۔ اسی لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خاص طور پر فرمایا تھا کہ اشرف علی یہ دعا دن میں ضرور ایک مرتبہ تو کم سے کم مانگ لیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کے اندر زیغ ٹیڑھا پن پیدا مت کرنا، ہم کو ہدایت دینے کے بعد۔ ہدایت پر آ کر بھی آدمی کے دل میں ٹیڑھا پن آ گیا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ تو بات یہ تھی کہ دلوں کو باطل عقیدوں سے پاک کرنا تزکیے کا ایک، اور دوسرا دل کو اللہ کے علاوہ کے اندر مشغول ہونے سے پاک رکھنا۔ دل کی نگرانی کرے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کی عظمت نہ بیٹھے، اللہ کے علاوہ کی محبت دل میں جگہ نہ پکڑے، اللہ کے علاوہ میں دل کو مشغول کرنے سے پاک کرنا۔ دوسرا ہے طہارت النفوس عن الاخلاق الرذیلۃ، اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کرنا۔ برے اخلاق، اخلاق رذیلہ، وہ اخلاق جن کا تعلق دل سے ہے اور برے ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، عہدے کی جاہ کی محبت ہے، حرص اور لالچ ہے، غصے کی زیادتی ہے، شہوت کی زیادتی ہے، اسی طرح سے لمبی لمبی امیدیں قائم کرنا، بخل، کنجوسی، یہ سب اخلاق رذیلہ ہے۔ اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا۔ اور تیسرا ہے طہارت الابدان عن الانجاس والاعمال القبیحہ، آدمی کے ظاہری بدن وہ برے اعمال سے پاک ہو۔ اعمال دو طرح کے، اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ۔ اعمال باطنہ برے ابھی میں نے بتائے، اعمال ظاہرہ ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں، ایک کچھ کام جائز کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کر لی، اچھا کام کیا۔ اسی طرح سے ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ سے کچھ لکھتے ہیں، ہاتھ سے موبائل کا استعمال کرتے ہیں، جائز چیزوں میں ہاتھوں کا استعمال۔ لیکن ہاتھ سے کسی پر ظلم کر رہے ہیں، ہاتھ سے کوئی ایسی چیز لکھ رہے ہیں جو کسی کی تکلیف کا ذریعہ بنے گی، ہاتھ سے ایسی چیز لکھ رہے ہیں جس میں کسی کے اوپر خواہ الزام ڈال رہے ہیں۔ پیروں کو غلط جگہ لے جانا، برے کاموں سے اپنے اعضائے بدن کو، آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، کانوں کا غلط استعمال کرنا، ان سے اعضائے بدن کو پاک رکھنا، بچانا۔ اور دوسرا اپنے بدن کو ناپاکی سے پاک رکھنا۔ جنابت طاری ہو گئی، فوراً غسل کر لے، استنجے سے آئے وضو کر لے، بدن پر کہیں ناپاکی لگ گئی، کپڑے پر لگ گئی، بدن پر لگ گئی، اس کو پاک کر دے، بدن کو پاک رکھنا۔ تو تین طہارتیں، طہارت القلوب، دلوں کو پاک کرنا، طہارت النفوس، اور تیسرا ہے طہارت الابدان،
یہ تینوں مل کر اس کو کہتے تزکیہ۔ اسی لیے وضو کے بعد جو دعا ہے ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، ہم پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ اس دعا میں یعنی وضو میں ہم نے ہاتھ دھوئے، کلی کی، مسواک کیا، ناک صاف کیا، چہرہ دھویا، پاؤں دھوئے، سر پر مسح کیا، یعنی اپنے بدن کے اعضائے ظاہرہ کو جو عام طور پر کھلے رہتے ہیں اور کام کاج میں جن کا استعمال ہم کرتے ہیں، تو ان اعضاء کو ہم نے دھو کر صاف کیا، 3 مرتبہ دھویا، مسل کر ہم نے دھویا۔ یہ تو ہم نے ظاہری طہارت حاصل کر لی۔ اب اس کے بعد دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھ کو خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھ کو خوب پاک صاف ہونے والوں میں سے بنا دے۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ جب وضو کر کے ہم نے ظاہری طہارت حاصل کر لی، ابھی ایک طہارت دل کو گناہوں سے، دل کے گناہوں سے پاک کرنے کی باقی ہے۔ وہاں ہمارا ہاتھ نہیں جا سکتا، وضو کا پانی ہم وہاں نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے لیے دعا بتائی گئی، اللہ سے مانگ لو، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، مجھ کو خوب پاک صاف ہونے والوں میں سے، یعنی جیسے میں نے اپنے ظاہر کو پاک کر دیا، میں اپنے دل کو بھی پاک کرنے والا بن جاؤں، مجھے ایسا بنا دیجئے، تاکہ میں ظاہر سے بھی پاک صاف ستھرا ہو جاؤں اور اپنے دل سے بھی صاف ستھرا ہو جاؤں۔ دراصل اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اسی لیے نماز سے پہلے وضو فرض کیا گیا، تاکہ بندہ وضو کرتے کرتے یہ سوچے کہ جیسے وضو سے میں اپنے بدن کے اوپر سے میل کو، پسینے کو دھو رہا ہوں، ایسے ہی میرے دل کے اوپر بھی گناہوں کا، غفلت کا میل طاری ہوتا ہے، اس کو دھونے کے لیے مجھے کچھ عمل کرنا ہے۔ وہ عمل ہے نماز۔ نماز میں استغفار ہے، نماز میں اللہ کی بڑائی ہے، نماز میں اللہ کی پاکی ہے، تسبیح ہے، یہ سب ہمارے دل کے میل کو صاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے 5 وقت فرض نمازوں کا اہتمام کرنے والی کی مثال بیان کی ہے، وہ مثال ویسے ہی اتفاقاً جو مثال آئی بیان کر دی گئی نہیں، اس میں بہت گہرا اشارہ ہے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ مثال ہے، لیکن اس میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والا بندہ اپنے باطن کو بھی گناہوں سے پاک کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ نماز اتنا قیمتی عمل ہے کہ نماز کے لیے آدمی گھر سے چلتا ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، چلنے پر ایک درجہ بلند اس کا کیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر وضو کرتا ہے، وضو نماز کے لیے کر رہا ہے تو وضو میں جون سا عضو دھوتا ہے، اس عضو سے جو گناہ کیے تھے وہ دھلتے جاتے ہیں۔ وضو جو نماز کا واسطہ ہے اس سے گناہ دھل رہے ہیں۔ نماز کے انتظار میں آدمی بیٹھتا ہے تو یہ عبادت کا ثواب، اور جب نماز شروع کرتا ہے نماز سلام پھیرنے تک یہ نماز اس کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرض نماز آدمی پڑھتا ہے، 2 فرض نمازوں کے بیچ میں جتنے گناہ کیے تھے اگلی نماز پڑھنے سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ہے، اسی لیے وضو کی دعا میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ توبہ یہ وہ پانی ہے جو دل کو پاک صاف کر دیتا ہے، توبہ کے آنسو وہ دل کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے،
ورزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ اے اللہ مجھے ایسی بہنے والی، آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرما جو میرے دل کو سیراب کر دے، جو آنکھیں بہہ کر میرے دل کو سیراب کر دے تیرے خوف سے، من خشیتک، اس دن کو آنے سے پہلے، اس گھڑی کے آنے سے پہلے جس دن کے اندر آنسو وہ خون بن جائیں گے، اور جس دن کے اندر ہمارے منہ کی داڑھیں وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، یہ انگاروں کی جیسی ہو جائے گی، اس دن آنے سے پہلے مجھے ایسی آنکھیں نصیب فرما۔ یعنی دنیا میں ہم رو لیں، اپنے گناہوں پر روئیں، آخرت کی پکڑ پر روئیں، اللہ کی محبت میں روئیں، اللہ سے مانگیں۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی ایک بات ذکر کی گئی ہے، اور یہ حقیقت ہم کو سمجھانے کے لیے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ وہ پہلی آیت ہے جو ہر کسی کو یاد ہوگی، چاہے ترجمہ یاد نہ ہو، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، نفس تو خوب حکم دینے والا ہے برائی کا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ دیکھو اگلا جملہ تسلی کے لیے ہے، کوئی آدمی گھبرا نہ جائے، مایوس نہ ہو جائے کہ جب ہر انسان کا نفس برائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کی طرف لے جاتا ہے اور نفس کے حملے خطرناک ہوتے ہیں تو ہم بچیں گے کیسے؟ نہیں، الا ما رحم ربی۔ حکیم محمد اختر صاحب طور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت جس بندے کو مل گئی، جس وقت مل گئی، جس جگہ مل گئی، اس کا نفس اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دامن میں وہ آ گیا، الا ما رحم ربی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، میں علماء کرام سے جو عربی پڑھے ہوئے ہیں ان سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں، مناجات مقبول کی منزلوں کو منہ پر کر لے، الحزب العظم کی منزلوں کو خوب پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ منہ پر ہو جائے، تاکہ یہ دعائیں بے تکلف ہمارے منہ پر، ہماری زبان پر آ جائیں۔ کتنی قیمتی دعا ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتی۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما گناہوں کو چھڑا کر۔ گناہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے۔ آدمی گناہ کرتا تھا اور چھوڑ دیا، یا گناہ کا خیال آیا لیکن گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھا، یہ اللہ کی رحمت خاصہ ہے جو آپ کو ملی ہے، جس کی وجہ سے آپ گناہ سے بچ گئے۔ ایک گناہ کی عادت تھی، سچی توبہ کر لیا، ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما گناہوں کو چھوڑ کر، ولا تشقنی بمعصیتی، اور مجھے نافرمانی کے اندر مبتلا کر کے بدبخت مت بنا، مجھے محروم نہ بنا۔ نافرمانی میں لگ گیا آدمی، یہ ایک طرح کی شقاوت، بدبختی ہے، آدمی بدبختی سے پناہ مانگے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس میں بھی بڑی لجاجت سے اللہ کی رحمت سے مدد مانگی گئی ہے۔ اے حی، اے ہمیشہ سے زندہ، قیوم، خود باقی رہنے والے، ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں۔ برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام حالات کو درست کر دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے اپنے نفس کی طرف ایک پل جھپکنے کے برابر بھی حوالے نہ کر، نفس کے حوالے مت کرنا۔ اللہ کی رحمت مانگ رہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ دعائیں ہیں، کتنی قیمتی باتیں، کتنی قیمتی حالت ان میں مانگی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے نفس کی نگرانی کریں،
ابھی کچھ مضمون بیان کرنا باقی ہے اسی تعلق سے، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے، لیکن یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے نفس کی نگرانی کریں گے اور اپنے حالت کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے لجاجت کریں گے۔ صرف تقریر سن لینا یا کسی کتاب میں مضمون پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جب تک آدمی عزم کرے ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کا اور اس کی کوشش شروع کر دے تو کچھ فائدہ ہوگا، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ بندہ اللہ کی طرف قریب ہونا جب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کی رحمت آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ کی راہ پر چلنا بہت آسان ہے، اس لیے ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنے نفس کی پوری نگرانی کریں گے، گناہوں سے بچنے کی پوری فکر کریں گے۔ کرتے ہو ارادہ؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔